الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا ہے میری خطا، مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا کہ اب دل نگاہوں سے دور ہے. اور جب سے ہونٹوں پہ یا رب تیرا نام ہے، تیرے بیمار کو کافی آرام ہے. تو نے بخشا ہمیں نور اسلام کا، ہم پہ تیرا حقیقی یہ انعام ہے. جس کو تیری خدائی سے انکار ہے، بادشاہت میں رہ کر بھی ناکام ہے. آسمانوں کی دنیا میں ہے محترم، تیری خاطر جو دنیا میں بدنام ہے. اپنے منکر کو بھی رزق دیتا ہے تو، تیری رحمت تو ہر ایک پر عام ہے. ہاں قدم کا اٹھانا میرا کام ہے، پار بیڑا لگانا تیرا کام ہے. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام لائق صد تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام،
معززین علاقہ، شرفائے ملت، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے غیور سنی نوجوانوں، آج کی یہ عظیم الشان سنی کانفرنس جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ کی حاضری محض اللہ کی رضا کے لیے اور اس امید کے ساتھ ہے کہ خلاق عالم میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمادیت میں قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کی کامل مغفرت کا ذریعہ بنا دیں۔ آپ حضرات نے سماعت فرمایا مجھ سے قبل قائد اہل سنت، قائد مرکزیہ، وکیل ناموس صحابہ و اہل بیت، حضرت مولانا حضرت اقدس قاضی محمد ظہور الحسن صاحب ازہر آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، اور بھی ملک پاکستان کے نامور خطباء، شعراء آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد بھی ہوں گے۔ میری چند منٹ کی حاضری ہوگی۔ دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اس کے زمانے میں اللہ پاک نے دین عطا کیا، شریعت عطا کی، لیکن خلاق عالم کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب اور مقرب دین ہے اسے دین اسلام کہا جاتا ہے، اور دین اسلام یہ واحد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ذریعہ نجات کا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر خلاق عالم اس کے حسب نسب کو، کنبے اور قبیلے کو، رنگ و نسل کو، امیری اور غریبی کو نہیں دیکھا کرتے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے نجات اور جنت کے راستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہماری تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے جیدار بھی رکھے ہیں کہ جنہوں نے ہر دور، ہر زمانے میں اس دین اسلام کے لیے اور دین اسلام کی بقا کے لیے ہر وقت میں انہوں نے وقت کے فرعونوں کے ساتھ ٹکر لی ہے اور دین اسلام کا بول بالا کر کے دکھایا ہے۔ آپ چکوال والے حضرات، آپ سے یہ باتیں ڈکی چھپی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس مرد قلندر کے ذریعے آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچایا حق کا، اس مرد قلندر نے یوں محنت کر کے دکھائی کہ اس کے جسد خاکی کو اگرچہ ظاہری طور پر قبر کی پاتال میں اتار دیا گیا، لیکن رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اس میں گرامی بلند کر دیا۔ آج چکوال کا بچہ ہو یا جوان ہو، بوڑھا ہو یا پھر امیر ہو یا غریب ہو، جہاں پر اس کی زبان پر کوئی اور بات اور گفتگو آتی ہے، جب بھی عظمت اصحاب رسول کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کی زبان پر اسی مرد قلندر کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، اور وہ اسی عقیدت و محبت کے ساتھ حضرت کے نام کو ذکر کرتا ہے، گویا کہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ذریعے ہمارے اوپر فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت سے وابستہ کیا۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، آج میں آپ حضرات کو بتاتا یہ چلوں کہ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک لفظ السنہ ہے، دوسرا والجماعت ہے۔ السنت سے مراد اصول، قوانین اور طریق ہیں، اور الجماعت سے مراد وہ ذوات اور شخصیات اور رفقائے طریق ہیں۔ یہ اصول اور قوانین، یہ ذوات اور شخصیات کے بغیر معتبر نہیں، اور شخصیات اور ذوات اصول اور قوانین کے بغیر معتبر نہیں۔ یہ جو ہے خوبصورت مجموعہ اور گلدستہ ہے
جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیش کیا، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر ماخوذ کو لینا ہے تو پھر ماخذ کو جو ہے اس کے اوپر بھی اعتبار رکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ماخوذ کو لے لیا جائے، ماخذ کو چھوڑ دیا جائے، منزل تک پہنچا جائے لیکن راستے کی فکر نہ کی جائے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جہاں پر میرے اور آپ کے محبوب کو دنیا میں بھیجا، وہیں پر کملی والے پیغمبر کے زمانے میں اور کملی والے پیغمبر کے زمانے کے بعد رب کائنات نے یہ دین جن لوگوں کے حوالے کیا تھا وہ کائنات کی سب سے معتبر اور مقدس شخصیات ہیں، جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ انبیاء تو نہ تھے لیکن رب ذوالجلال نے انبیاء کے کمالات ان میں ضرور جمع فرما دیے۔ وہ جس طرح نبی مخلوق اور خدا کے اندر واسطہ اور وسیلے کا کام کرتا ہے، ایسے ہی اس جماعت نے امت اور نبی کے اندر واسطے اور وسیلے کا کام کیا۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، آج استاد کی کاملیت کا اندازہ لگانا ہو اس کے شاگرد کو دیکھا جاتا ہے، شیخ کی کاملیت کا اندازہ لگانا ہو اس کے مریدین کو دیکھا جاتا ہے، اگر جناب والا دریا کی روانی کا اندازہ لگانا ہے تو اس سے نکلنے والی نہروں اور ندیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا آج اگر لوگ کملی والے پیغمبر کی عظمت اور شان کا اندازہ لگانا چاہیں، انہیں کسی اور جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، اہل سنت والجماعت یہ بتا رہے ہیں اور بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ اعلان ایک معتبر سٹیج سے کیا جا رہا ہے۔ چکوال کے بھائیوں یاد رکھنا، میں ریت کے ٹیلے پر نہیں کھڑا ہوا بلکہ میرے قدم بڑے مضبوط سٹیج پر ہیں، اور میری کمر کے اوپر علماء کا ایک بہت بڑا اللہ رب العزت نے یہ پیچھے جم غفیر بھی بٹھایا ہوا ہے۔ میں بڑے معتبر سٹیج سے یہ بات کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے اس دنیا کے اندر اگر اپنی الوہیت کی دلیل بنا کر 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور پھر ان انبیاء میں رب کائنات نے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ آمنہ کے لال کو عطا فرمایا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبی بن کے آئے، لیکن کملی والے پیغمبر امام الانبیاء بن کے آئے، تمام رسول دنیا میں آئے، لیکن آمنہ کے لال خاتم المرسلین بن کے آئے۔ رب کائنات نے جب اپنی الوہیت کو منوانا چاہا، اپنی ربوبیت کو منوانا چاہا، تو تیرے اور میرے رب نے دلیل پیش کر دی ہے۔ پہلے دعویٰ کیا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ رب کائنات دعویٰ فرماتے ہیں، اور اس دعوے پر اگرچہ رب سے دلیل کسی نے نہیں مانگی ہے لیکن رب ذوالجلال نے اپنا فضل کیا کہ اس سے اگلی آیت میں رب نے دلیل بھی خود بیان فرما دی۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ فرمایا چکوال کے مسلمان ذرا غور تو کر، یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، یہ گردش لیل و نہار میں، یہ پانیوں کے سینے پر چلنے والے جہاز اور سفینے، یہ ہوا اور خلا کے اندر اڑنے والے پرندے، یہ زمین کے اندر رہنے والے رینگنے والے جانور، فرمایا یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ فرمایا اس رب نے بنایا ہے، اور اس رب نے اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر دنیا کے سامنے یوں ذکر کیا۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھنے والے، جو شعور رکھنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ فرمایا جو عقل والے ہوتے ہیں وہ جب زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں تو ان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ سب کچھ باطل نہیں بنایا، آپ نے عبث نہیں بنایا، آپ نے فضول نہیں بنایا۔ رب کائنات بتانا یہ چاہتے ہیں دنیا کے لوگوں، میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کائنات کا الہ ایک ہی ہے، مشکل کشا ایک ہی ہے، حاجت روا ایک ہی ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہی ہے، عزت اور ذلت کا مالک ایک ہی ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ایک ہی ہے۔ وہ چاہے
تو ایک لمحے کے اندر بادشاہ کو گداگر بنا دے، وہ چاہے تو دوسرے لمحے کے اندر گداگر کو بادشاہ بنا دے، اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے اور پیمبری مل جائے، یہ تو اس کی دین ہے نا۔ رب جسے چاہے عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہے لے لیتا ہے۔ قرآن ذیشان بیان کرتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا میرے محمد اعلان کر دیجئے نا، آپ اعلان کیجئے کہ رب کائنات آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی عزت اور ذلت کے مالک ہیں، منصب اور کرسی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، عہدہ اور عظمت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جسے چاہے تاج بادشاہت پہنا دے اور جسے چاہے اسے تخت چھین لیتے ہیں۔ اللہ عزت بھی تو دینے والا ہے، ذلت کے توق بھی تو پہنانے والا ہے۔ بیدک الخیر، کائنات کی ساری خیر رب کائنات تیرے ہاتھ میں موجود ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو چاہے تو رات کی تاریکی کو دور کر کے دن کے اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے، تو چاہے تو دن کا اجالا لپیٹ کر رات کی سیاہی لے کر کے آتا ہے۔ ربا تو نے چاہا تو نے زمین کو بچھونا بنا دیا، تو نے چاہا تو نے آسمان کو چھت بنا دیا، تو نے چاہا تو نے سورج جیسا چراغ روشن کر دیا، تو نے چاہا تو نے چاند کو برودت عطا فرما دی۔ ربا تو نے چاہا ستاروں کی لائٹیں تو نے عطا کر دی ہیں، انسانیت کو وجود دیا، جنات کو وجود دیا، نباتات بنا دیے، جمادات بنا دیے، حشرات بنا دیے، نوری بنا دیے، ناری بنا دیے، خاکی بنا دیے۔ یہ دعویٰ تیرا تھا الہکم الہ واحد، یہ ساری چیزیں تیرے اس دعوے پر دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے خطیب ذرا آگے پڑھ، تجھے نظر آئے گا میں نے دعویٰ ایک اور بھی کیا ہے۔ اللہ وہ کون سا دعویٰ ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے چکوال کے مسلمانوں، قاضی مظہر رحمت اللہ علیہ کے جیالو، توجہ کرنا، میں جنگ کی سرزمین سے آیا ہوں، میں تمہیں کسی منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ یہ دعویٰ ہے؟ فرمایا ہاں ہاں دعویٰ ہے۔ رب کائنات بتائیے نا، آپ نے اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا، اس پر زمین کا بچھونا یہ دلیل پیش کی ہے، آسمان کی چھت یہ دلیل پیش کی ہے، سورج جیسا چراغ یہ دلیل پیش کی ہے، چاند کی برودت یہ دلیل پیش کی ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ، اس پر دلیل کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، خطیب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، آ قرآن پڑھ، قرآن کے دروازے پہ آ، تجھے قرآن بتائے گا کہ محمد کی رسالت پر رب نے دلیل کس کو بنایا ہے۔ قرآن ذیشان کہتا ہے والذین معہ، یہ محمد کی رسالت کی دلیل ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ محمد کی رسالت کی دلیل ہے۔ رحماء بینہم، یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ تراہم رکعا سجدا، یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور مختصر یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا، دلیل میں کائنات کی اداؤں کو پیش کیا، محمد کی نبوت کا دعویٰ کیا تو دلیل میں صحابہ کی وفاؤں کو پیش کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بولو بولو، کیا ہے یہ؟ پہلی ملاقات ہے نا، تو میں آگے ساتھی انواد پیا ہوں بھائی تسی ٹیسٹر بھی لیندے ہو بھائی مولوی یہ کرنٹ کتنا ہے؟ ہاں جی، بہرحال یہ کرنٹ کسی اور چیز کا نہیں ہے، یہ کرنٹ عمر کا محتاج نہیں ہے، یہ طاقت کا محتاج نہیں ہے، یہ کرنٹ یوں ہی نہیں آ جاتا، یہ اخلاص کی برکت ہوتی ہے۔ آج سہولت کا دور ہے، جب مجھے چکوال سے وصول کیا گیا، گاڑی پر ساتھی گئے مجھے بٹھا کر کے لائے، لیکن گاڑی میں بتا رہے تھے حضرت جی
حضرت قاضی مظہر رحمت اللہ علیہ نے، ان کے پاس گاڑی موجود نہ تھی، سائیکل پہ آیا جایا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، پیغام دیا کرتے تھے، در و دیوار کو پیغام سنا کر کے آج چکوال کے در و دیوار جو خلافت راشدہ حق چار یار کے نعرے سے گونج رہے ہیں، رب محمد کی قسم ہے نوجوانوں یاد رکھنا، اس میں میرا اور آپ کا کمال کوئی نہیں ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہاؤلائی آبائی فجئنی بمثلہم، میری تاریخ پڑھ، میرا ماضی دیکھ، میرے ماضی کا اندر تجھے ایسے ایسے جیدار نظر آئیں گے کہ جنہوں نے جوانیاں لٹا دی ہیں، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، اور میرا ماضی دیکھے گا تجھے میرے ماضی کے اندر شاہ ولی اللہ نظر آئے گا، میرے ماضی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نظر آئے گا، اور میرے ماضی کے اندر شاملی کا میدان نظر آئے گا، اور میرے ماضی کے اندر بالا کوٹ کا جہاد نظر آئے گا، تجھے میرے ماضی میں اسمبلی میں گونجتا ہوا مفتی محمود نظر آئے گا، تجھے میرے ماضی کے اندر قاسم نانوتوی جیسا حجت اللہ علی الارض نظر آئے گا، تجھے میرے ماضی کے اندر رشید احمد گنگوہی جیسا تقوی اور ورع کا پیکر نظر آئے گا، تجھے میرے ماضی کے اندر علم و عمل کے جبال اور اوتاد نظر آئیں گے۔ میں فخر سے کہتا ہوں اور خدام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں، ہم شرمندہ نہیں ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہے، کیونکہ اللہ نے میرے ماضی کے اندر قاضی مظہر رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کو رکھا ہے کہ جن کے کردار کی وجہ سے آج چکوال کا مسلمان تو کیا پاکستان بھر کا مسلمان سینہ تان کے کہتا ہے ہم کل بھی قاضی کے جیالے تھے، آج بھی قاضی کے جیالے ہیں، جب تک جان میں جان ہے قاضی کے مشن سے کل بھی وفا کی تھی، آئندہ بھی وفا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قائد ہمارے رہبر، سچے قائد سچے رہبر، خلافت راشدہ، محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے اللہ رب العزت کی ذات کا۔ اس پر دلیل اللہ نے صحابہ اکرام کو بنا دیا ہے، والذین معہ، یہ دلیل ہے، اشداء علی الکفار، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لفظ محمد بھی بڑا خوبصورت ہے، فرمایا اسی محمد کے لفظ پہ غور کر لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے عظمت صحابہ کھل کے آ جاتی ہے۔ اور محمد کا معنی تعریفوں والا، محمد کا معنی بولو بولو، محمد کا معنی بال کسر تائیں جنگ تو لگ کے بال کسر تائیں میں نان سٹاپ تے سفر کیتا ہے، اے تھوڑا جیا او دا اثر ہے تے اگو جڑی گڈی میں جھلی آئی نا او دا اثر بھی ہو سکتا ہے ہو جاوے، تسی یہ چاہندے ہو کہ او دا میں نان سٹاپ چلنا تیرا سبحان اللہ سناؤ، میں محبت نال سبحان اللہ سناؤ۔ محمد الرسول اللہ، یہ محمد کا معنی تعریفوں والا، فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جو اول سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک تعریفوں کے قابل ہوا کرتا ہے، اور جس کے ولادت کی تعریف ہو، ولادت سے پہلے بھی تعریف ہو، جس کے بچپن کی تعریف ہو، جس کے لڑکپن کی تعریف ہو، جس کی جوانی کی تعریف ہو، جس کے نکاح کی تعریف ہو، جس کے اعلان نبوت کی تعریف ہو، جس کی جلوت کی تعریف ہو، جس کی خلوت کی تعریف ہو، جس کے سفر کی تعریف ہو، جس کے حضر کی تعریف ہو، اور جس کے دن کی تعریف ہو، جس کی رات کی تعریف ہو، جس کے اٹھنے کی تعریف ہو، جس کے بیٹھنے کی تعریف ہو، جس کے کھانے کی تعریف ہو، جس کے پینے کی تعریف ہو، جس کے اقوال کی تعریف ہو، جس کے احوال کی تعریف ہو، جس کی گفتار کی تعریف ہو، جس کی رفتار کی تعریف ہو، جس کی سوچ کی تعریف ہو، جس کے تکلم کی تعریف ہو، جس کے مدینے کی تعریف ہو، جس کے پسینے کی تعریف ہو، فرمایا جس کی بات کی تعریف کے قابل ہو، جس کی صفات تعریف کے قابل ہو، جس کی نبوت تعریف کے قابل ہو، جس کی رسالت تعریف کے قابل ہو، جس کا مکہ تعریف کے قابل ہو، جس کی ہجرت تعریف کے قابل ہو، جس کی معراج تعریف کے قابل ہو، جس کا اعلان نبوت تعریف
تعریف کے قابل ہو، نانا یوں کہتا ہوں، اور جس کی ازواج تعریف کے قابل ہو، جس کی بنات تعریف کے قابل ہو، جس کی کتاب تعریف کے قابل ہو، جس کے اہل بیت تعریف کے قابل ہو، اور جس کی جماعت بھی تعریف کے قابل ہو، اسی کو محمد کہا جاتا ہے۔ اول سے لے کر آخر تک جو سراپا تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ شہنشاہ ترنم حضرت مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور گل انداز میں اس لفظ محمد پہ جب بولتے تھے تو وجد کی کیفیت میں پڑھتے تھے، لوگوں مجھ سے پوچھو کہ محمد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادھی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے، ولی وہ کہ بے وارثوں کا ہے والی، وہ مولا سلاطین جس کے موالی، وہ اعلیٰ کے طرح مساوات ڈالی، وہ طاہر کے دل بھی کدورت سے خالی، وہ امی کے مسجد میں قرآن بکف ہے، وہ دریا کے ساحل پہ طوفان بکف ہے، نبی وہ کے مانا ہے سب انبیاء نے، سخی وہ کے سائل کا احسان مانے، غنی وہ کے شاہی میں فقر آشنا ہے، تہی دست ایسا کہ دست خدا ہے، شرف صرف یہ اسلام کو ہے حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولی الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو پھولوں کو رستہ دکھا دے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹھائے، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و شفیع دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنین و انسا کا غمخار و ہمدم، غنی و گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا۔ فرمایا محمد وہ ہے جس کی تعریف ہو، جس کے ایک ایک لمحے کی تعریف ہو، جس کے ایک ایک دن کی تعریف ہو، جس کے ایک ایک قدم کی تعریف ہو، جس کی ایک ایک بات کی تعریف ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ اب یوں تو نہیں ہو سکتا کہ نبی تعریفوں والا ہو، رب اسے جو جماعت عطا کر دے اس کا معاملہ کچھ اور ہو۔ فرمایا نہیں نہیں، جیسے نبی شان والا ہے ویسے نبی کی جماعت بھی شان والی ہے، جیسے نبی عظمت والا ہے ویسے نبی کے صحابہ بھی عظمت والے ہیں، جیسے نبی کو رب نے شان اور مقام عطا کیا ہے ویسے ہی رب ذوالجلال نے نبی کی نسبت کی برکت سے صحابہ کو بھی بلند کر دیا ہے۔ اور دنیا کے لوگوں یاد رکھنا، آج دنیا کے کسی وزیر و مشیر کے جو خاص ہوا کرتے ہیں ان کی چھان بین کر کے ان کو چن کر کے رکھا جاتا ہے، یاد رکھ تیرے اور میرے رب نے اپنے نبی کو ساری کائنات میں سے چنا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ اختارنی واختار علی صحابی، رب نے میں محمد کو چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اولین و آخرین میں رب ذوالجلال نے جب اپنی ربوبیت والی نگاہوں سے غور کیا، رب نے ایک گوہر نکالا، ایک موتی نکالا جسے محمد کہتے ہیں، اور پھر اس محمد کے لیے رب ذوالجلال نے صرف نبوت کا نہیں ہے بلکہ ختم نبوت کا انتخاب کیا، صرف رسالت کا نہیں ہے بلکہ خاتم المرسلین ہونے کا انتخاب کیا۔ جیسے رب نے نبوت اعلیٰ عطا کی ہے، رسالت اعلیٰ عطا کی ہے، ویسے ہی رب ذوالجلال نے چن کر اب نبی کے لیے صحابہ کی جماعت کا بھی انتخاب کیا۔ دنیا کے لوگوں کوئی لاکھ زور لگائے، لاکھ دلیلیں پیش کرے، چرب لسانی سے کام لے، کوئی نیلا ہو یا پیلا ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی جوتا پہنے یا جوتا اتارے، کوئی زور جو ہے شور لگائے، کوئی زور لگائے، کوئی جلوت میں آئے، کوئی خلوت میں آئے، انفرادیت میں آئے، اجتماعیت میں آئے، رب محمد کی قسم ہے اور جیسے زمین سے بستی کوئی نہیں چھین سکتا، آسمان سے بلندی کوئی نہیں چھین سکتا، سورج سے حرارت کوئی نہیں چھین سکتا، چاند سے برودت نہیں چھینی جا سکتی، آگ سے حرارت نہیں چھینی جا سکتی، اور برف سے ٹھنڈک نہیں جدا ہوتی، پھول سے خوشبو نہیں جدا ہوتی، ویسے محمد کے صحابہ بھی نبی سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا نے زور لگایا، دنیا نے شور ڈالا، لیکن صحابہ کل بھی نبی کے ساتھ تھے،
صحابہ آج بھی نبی کے ساتھ ہیں، صحابہ قیامت تک نبی کے ساتھ ہیں۔ ذوق ہے تو ایک بات اگلی کہہ دوں، قیامت تک نبی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی، معاشر کے بعد بھی صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا جب رسول اس شان سے آئے، دائیں ابو بکر ہے، بائیں عمر بن خطاب ہے، کملی والے پیغمبر آ رہے، جماعت صحابہ نے دیکھا کہ آمنہ کا لال کس شان سے آ رہا ہے کہ ایک جانب صداقت کا ستارہ، دوسری جانب عدالت کا ستارہ، درمیان میں محمد پیارا۔ کسی صحابی نے کہا، کسی اہل نظر نے کہا، انہوں نے کہا لوگوں مجھ سے پوچھو تو میں یہ کہتا ہوں آسمان کا چاند ستاروں میں اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا محمد اپنے ان دونوں یاروں میں پیارا لگ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی آئے، کملی والے پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ پکڑا، اور تجھے نبی کے ہاتھ میں حضرت علی کا ہاتھ تو نظر آ گیا، تجھے نبی کے ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ نظر نہیں آیا، تجھے نبی کے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ نظر نہیں آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اہل سنت والجماعت تو یہی کہتے ہیں یہ مسلک اعتدال ہے، نہ اس میں افراد ہے، نہ تفرید ہے، نہ غلوب ہے، نہ مبالغہ ہے۔ رب نے جسے جو شان عطا کی ہے ہم اسی کو مانتے ہیں، ہم نہ بڑھانے والے نہ گھٹانے والے۔ ہمارے ہاں اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول، اور اللہ کے نبی نے جس کو جو دے دیا ہم اس کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور نبی نے کسی کے ہاتھ میں تلوار دی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، نبی نے کسی کے ہاتھ میں ذوالفقار دی ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، نبی نے کسی کے ہاتھ میں خیبر کے موقع پر جھنڈا دے دیا ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں، نبی نے کسی کو ایک بیٹی دی ہے ہم اس کی عظمت کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کوئی دورہ داماد بن کے نبوت کے دروازے پہ 2 مرتبہ آیا ہے ہم اس کی عظمت کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جس کے دروازے پر نبی دولہ بن کے جائے اس کا بھی احترام کر، اس سے بھی عقیدت رکھ۔ جس کے ہاتھ میں نبی نے جھنڈا دیا وہ علی بھی اہل سنت کا امام ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے مصلی کا انتخاب کیا وہ صدیق بھی اہل سنت کا امام ہے۔ ہم صدیق کو چھوڑ دیں ہمارا ایمان پھر بھی مکمل ہوتا نہیں ہے، ہم علی کو چھوڑ دیں ہمارا ایمان پھر بھی مکمل ہوتا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بات ہی مکمل کر دی، آپ نے فرمایا لوگو ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک نبی کے ہر ایک صحابی سے محبت رکھنے والے ہیں، نبی کے ہر ایک صحابی سے ہم عقیدت رکھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عقیدت کل بھی تھی، آج بھی ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔ جب تک جان میں جان ہے نبی کے صحابہ پہ قربان ہے۔ چکوال والوں زندگی باقی، ملاقات
पैगंबर मसनद तदरीस पे बैठ के तो सबसे पहले शागिर्द बनने वाले सहाबा, नबी ने इशारे किए, इशारों के गवाह सहाबा, नबी का हुस्न जमाल बताने वाले पैगंबर के सहाबा, कमली वाले पैगंबर का हुलिया बयान करने वाले नबी के सहाबा, रसूलुल्लाह की अज़मत बताने वाले नबी के सहाबा, दिन का उजाला नबी ने कैसे गुजारा सहाबा ने बताया, रात की तारीकी के अमाल कैसे सहाबा ने बताया, कुरान की एक एक आयत पर सहाबा गवाह हैं। 6666 आयत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बुखारी जल्द सानी में जो बाब बांधा है, इमाम बुखारी फरमाते हैं बाब जमोल कुरान, और इस बाब के अंदर जो हदीस लेकर के आए हैं उस हदीस में हजरत ज़ैद इब्न साबित कहते हैं जब मेरे ज़िम्मे सिद्दीक़ अकबर ने लगाया था कि कुरान को लिख लिया जाए, मैं हर एक सहाबी से कुरान की आयत लेता, एक एक आयत पर मोहम्मद करीम के 2 सहाबा को गवाह लिया करता था। आज तू कहता है सहाबा को निकाल दे, दीन मिल जाए, सहाबा को निकाल दे, शरीयत मिल जाए, सहाबा को निकाल दे, नबी तक पहुंच जाए। फरमाया नहीं नहीं, ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, अगर नबी तक जाना है तो सबसे पहले सहाबा के कदमों में आना है। बात दुरुस्त है या नहीं है भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को कमली वाले पैगंबर की भी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, नबी के सहाबा और अहले बैत का भी सच्चा हुबदार और गुलाम बनाए। जब तक जान में जान बाकी है अल्लाह इस मिशन हक और इस काफिला हक के साथ वाबस्ता रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।